السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آور دس سیشن۔ فرسٹ کلاسز میں ہم لوگوں نے مخارج کے تعلق کے جو کلاسز ہوئی تھی، تو ہم لوگوں نے حرف کی ادائیگی یعنی کہ ورڈ کو کیسے پڑھیں، یعنی کہ تجوید کے ساتھ مخارج اپنے زبان سے کیسے نکالیں، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے شارٹ میں ایک ویڈیو دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے الف سے یا تک کے جتنے بھی لیٹرس ہیں 29 لیٹرس الفابیٹس ان عربک، ان لیٹرس کو ہم لوگوں نے صحیح طریقے سے پڑھنے کے بارے میں سیکھا تھا۔ آج ہم لوگ ایک اہم امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، جسے ہم ایک طرف سے اگر بول سکتے ہیں، یہ بھی کہنا ہمارے لیے مناسب ہے کہ تجوید امپورٹنس، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہے، کسی چیز میں اس کے بارے میں وہ علم حاصل کر رہا ہے، تو یہ لازم ہے کہ وہ شخص اس چیز کے امپورٹنس کو جانے، اس کے ایڈوانٹیج کو جانے، اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم لوگ اسلامک اسٹڈیز کورس جو یہ پروگرام ہے، اس کے ہم لوگ بیسکس اسٹیپ سے ایڈوانس تک کے لیول تک ہم لوگ جائیں گے تو اس میں ایک امپورٹنٹ پارٹ یہ بھی ہے کہ تجوید یعنی کہ مخارج، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ فرسٹ آف آل امپورٹنس کیا ہوتا ہے؟ آپ اسکرین میں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلا آپ دیکھیں فرسٹ لائننگ میں، اینڈ ریسائٹ دا قرآن ان سلو اینڈ میوٹلیز اسٹائل، یعنی کہ ترتیل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے آیت نمبر 4 میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور قرآن کو دھیمی اور مدھر یعنی کہ اچھے طریقے کے ساتھ میں اسلو، ٹھیک ہے، ٹھہر کے پڑھنا ہے، اور ترتیل کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ ترتیل یعنی کہ اسٹائل جو یہ ہے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، جیسا کہ دیکھیے آپ، ترتیل، ٹھیک ہے، سیکوینس، یا آپ بول سکتے ہیں کہ ترتیل میں جو کیسے پڑھا جائے، لاؤڈلی ساؤنڈ ہو اس کا، اور ترتیل کے بہت سارے میننگس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر قرآن میں سورہ فاطر کے آیت نمبر 29 میں فرمایا ہے، جو آپ کو یہ انگلش یہ نظر آ رہا ہے کہ سولی تھوز دا ہو ریسائٹ دا بک آف اللہ اسٹریولز پریئر اینڈ ڈونیٹ فرام واٹ وی دا پرووائڈیڈ فار دیم سیکریٹلی اینڈ اوپنلی کین ہوپ فار دا ایکسچینج دیٹ ول بی نیور فیل۔ ٹھیک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نشچت مطلب ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی متعین اگر کچھ چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، مال ہے، یہ سب، اور جو قرآن ہے، قرآن کو کیا کرنا ہے کہ سیوریلیٹی ٹھوس ہو ریسائٹ دا بک آف اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم نے انہیں دیا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس میں بینک بیلنس، پراپرٹیز، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ ایک شخص کو اس میں سے کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، اللہ کے راہ میں ڈونیٹ کرنا ہے، چاہے وہ اوپنلی کرے یا سیکریٹلی کرے، جیسا کرے، جس طور پہ کرے، لیکن اسے کیا کرنا ہے، اس میں ڈونیٹ کرنا ہے۔ اور ایسے ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے آپ کو کہ آسا کر سکتے ہیں کہ جو بھی وکلپ، مطلب ایک ہندی ٹرم ہے جیسے وکل یا کوئی چیز کا ایکسچینج، ٹھیک ہے، جو ایسا کرے گا وہ کبھی بھی انسکسیسفل، یا پھر وہ کبھی بھی ایسا کرے گا تو اسے نا امیدی یا پھر کسی بھی طریقے کا خسارہ نہیں ہوگا۔ بھلے اس کی زندگی میں ہو سکے تو کچھ مسائل آئیں، پرابلمس آئیں، ڈیفیکلٹس یہ سب سچویشنس ہو، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جو یہ 4 چیزیں اسٹیپس پہ فالو کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کامیابی رکھے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ
incident of the person reciting Quran without the implementations of tajweed in front of عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تجوید کے جو کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں لوگ کھٹتے تھے، ایک ورک کرتے تھے، جو قرآن کریم کو کیا کرتا ہے کہ بتاتا ہے کہ صحیح ڈھنگ سے کیسے پڑھا جائے، اس کا امپلیمنٹشنس کیسا ہو تجوید کے، ٹھیک ہے، کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ لوگ ان کے پاس آ کے سیکھا کرتے تھے کہ قرآن کا کیسے معنی، مفہوم اور کس طریقے سے قرآن کو صحیح طور پہ ہم لوگ پڑھ پائیں۔ یہ تھا فرسٹ۔ سیکنڈ آپ کو ملتا ہے تجوید امپورٹنس اور اس کی کیا ہے رولنگ، کہ تجوید کا تو ہم لوگوں نے امپورٹنس دیکھا، امپورٹنس کے ساتھ میں پھر ہم لوگوں کے سامنے ایک اور دوسرا چیز یہ بھی معنی رکھتا ہے کہ اس کا رولنگ یعنی کہ قاعدہ کیا ہے، کیونکہ اٹس ویری مسٹ کہ اگر آپ کوئی رولز کو پڑھ رہے ہیں، لا کو پڑھ رہے ہیں، تو اس کا تو آپ کا امپورٹنس آپ کے سامنے میں نظر آئے گا، اور اس کا بھی تو کوئی قاعدہ ہوگا کہ ہم کیسے پڑھیں، کیسے جانیں، انڈرسٹینڈنگ کیسی ہو، لرننگ کیسی ہو، ایکسپلینیشن کیسا ہو۔ تو یہ بھی ویری امپورٹنٹ پارٹ ہے، تو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مہتو، اور ایک ہوتا ہے نیم یعنی کہ رولز۔ قرآن کو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے بخاری کی روایت ہے، بخاری کا دیکھیے بریکٹ میں یہ ہے، ریفرنسز کوٹ کیا گیا ہے، آپ کا ہے کہ بیوٹیفائی دا قرآن وتھ یور وائس، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم قرآن کو سپوز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن کو اپنی آواز کی کیا کرنا ہے، خوبصورتی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھی آواز قرآن کی سندرتا کو بڑھاتی ہے، یعنی کہ قرآن کی جو بیوٹینس ہوتا ہے اور بیوٹی ہوتا ہے تو وہ انکریز کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو حدیث میں ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو کیا کرے، بیوٹیفائی دا قرآن وتھ یور وائس فور اے فائن وائس دا انکریز دا قرآن ان بیوٹی۔ نیکسٹ، ہی who does not recite the Quran in pleasant tones is not for us۔ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے جو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو قرآن کو بغیر پاک صاف کے بغیر مطلب وداؤٹ طہارت کے اگر قرآن کو وہ پڑھتا ہے تو اسے اس حالت میں مطلب ناپاکی کے حالت میں قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ان باتوں سے ہمیں ایک اہم پوائنٹ یہ نظر آتا ہے، دا اینڈ اپلائنگ تجوید از این ایشو آف ایبسلیوٹ اینڈ انسٹی whoever does not apply tajweed to the Quran then a sinner is he، کہ اور تجوید کا جو یہ ہے وہ نہایت بہت ضروری طور پہ ہم لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے یہ معنی رکھتا ہے، ایک بہت بڑا کانسیپٹ رکھتا ہے۔ جو کوئی قرآن پر تجوید نہیں لگاتا ہے وہ گناہگار ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ پارٹ کہ اگر کوئی بغیر تجوید کے ساتھ اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو اکارڈنگ ٹو دی سلف از اے کیا ہے کہ یہ بھی ایک انسان کے لیے گناہ ہو جا رہا ہے۔ بھلے ہمیں نہ سمجھ میں آئے کہ ہم جیسے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، کوئی کیئر کرے نہ کرے، ٹھیک ہے، آدمی تو پڑھ لے گا، لیکن اس میں جو سلف کے اکارڈنگ میں وہ بھی شخص گناہگار ہے جو تجوید کے بغیر قرآن پڑھ رہا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ کا نام فار ایگزامپل آپ کا اگر نام ریحان ہے تو آپ کو اگر کوئی ریحان بول دے یا کچھ اور پرناؤنس کر دے تو آپ کو کیسے اپنے نام کو یوٹ کرنے جو سنیں گے تو آپ کو کیسے فیل ہوگا، آپ کو غلط مطلب اچھا نہیں لگے گا۔ تو اسی طریقے سے جسٹ یہ سیم ہے کہ قرآن جو ورڈ یعنی کہ جو بک ہے وہ بک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو اس صحیح طریقے سے پڑھنا یہ اہم پوائنٹ بنتا ہے۔ اور بہت آدمی یہ بھی کوشچن کرتا ہے کہ مطلب ہمارے پیرنٹس یا ہمارے جو اولڈ جنریشن کے جو یہ تھے لوگ، وہ لوگ تو ایسے نہیں پڑھتے تھے، بٹ ایسا کیوں؟ تو یہ بہت ایک ہسٹریکل یہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم لوگ کبھی بات کریں گے، لیکن یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ آدمی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھے، رولنگ کے ساتھ میں پڑھے، اور اس کے سمجھ کے پڑھے کہ تجوید اور اس کا رول قاعدہ مخارج کیا ہوتا ہے۔ اب میجورٹی آف اسکالر مطلب دیکھیں ایک پوائنٹ ہے،
ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہینس میجورٹی آف اسکالر ایگری دیٹ دا اپلائنگ دا تجوید رولس آف قرآن از این انڈیویژل obligation upon ایوری مسلمس، کہ بہت سارے اسکالرس نے، جو بڑے اسکالرس ہیں، وہ اس کے اوپر میں obligation ان کا obligation ہے کہ مطلب یہ لازم ہے، فرض ہے اور یہ کمپلسری ہے کہ آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے رولز کو اپلائی کرتے ہوئے پڑھیں۔ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہمارے لیے معنی رکھتا ہے۔ نمبر 4 دیکھیں، اس کا مطلب سیکنڈ پیج، یہ لاسٹ ہم لوگ کا یہ ہے کہ دا قرآن از ناٹ لائک اینی ادر بک۔ قرآن جو ہے وہ کوئی معمولی یا کوئی مطلب دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ دیٹ وی آر ریڈ اٹ ایز وی وش، کہ ایسا نہیں کہ ہم اپنے کیا بولے جاتا ہے اسے، اپنے من مطابق اچھا انوسار ہم پڑھیں۔ اٹ از دا ریویلیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ our Lord، کہ یہ جو کتاب ہے، بک ہے، یہ اللہ کے طرف سے نازل کی گئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ریویلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں تو ہاؤ ول یو پروٹیکٹ یور سیلف فرام میکنگ مسٹیک وین ریڈنگ قرآن، کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں قرآن کو پڑھنے کے سمے جو ہم سے خود سے غلطیاں ہو جاتی ہے تو ہم کیسے پڑھیں، مطلب کیسے اس چیز سے بچیں۔ اور یہ جیسا کہ اس سے پہلے والے پیجز میں ہم لوگوں نے دیکھا بھی کہ اس میں ایک ٹرم تھا کہ بغیر اگر ہم صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی گناہ گار میں شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بھی گناہ مل رہا ہے، بھلے ہی ہم غرض اچھی سوچ کے ساتھ قرآن پڑھیں، لیکن اگر ہمیں نہیں پتہ ہے، وداؤٹ ہم لوگ تجوید کے ساتھ مخارج کے بغیر اگر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں لوگ، تو ہم بھی لوگ ایک طور پہ انڈیویجولی کیا کر رہے ہیں لوگ، کہ ہم لوگ گناہ گار ہو جا رہے ہیں۔ یعنی کہ انسان اگر سوچے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، اچھا کرنے کے باوجود بھی اگر اسے اس کے عمل کا اس کا ریوارڈ نہ ملے، یا اگر کوئی اگزامپل اگر میں آپ کو دوں کہ ایک مزدور ہے جو مزدوری کرتا ہے، جو 1 منتھ کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں وہ ہارڈ ورک کیا، اپنا 8 گھنٹہ جو اس کا ڈیوٹی پیریڈ ہے، تو اس میں وہ کام کیا، اپنی ایکٹیویٹی، اپنے ایفورٹس کو لگایا، اور اپنے ایفورٹس کو لگانے کے بعد بھی اگر اسے اس کا پھل نہیں ملتا ہے، اس کا انعام نہیں ملتا ہے، تو اسے کتنا افسوس ہوگا، کیونکہ اس کا ویسٹ آف ٹائمنگ ہوا، ویسٹ آف اس کے بہت ساری چیزیں اس کے ویسٹ ہوئی۔ سب سے اہم پوائنٹ کہ اس کا ویسٹ آف ٹائم ہوا، ویسٹ آف ہیلتھ ہوا، ٹھیک ہے، اس کے باڈی کے جتنے بھی یہ ہیں اسے انرجی ڈاؤن ہوئی۔ تو آپ اور ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیے، از دیئر دا وے آؤٹ سلیوشن، کہ کیا ہے کہ ہم اسے صحیح راستہ یا کیسے اس کا ایک سادھن یا ہمیں ایک ملے، سلیوشن ملے کہ جس سے ہم لوگ اس کو صحیح کر پائے۔ تو the only way is through learning تجوید، کہ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ماتر ایسی راستہ ہے جو آپ کو یہ چیز کو سدھارنے یا صحیح کرنے کا ذریعہ پیش کرتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا کریں گے، لرننگ تجوید، یعنی کہ تجوید کو ہم لوگ سیکھیں گے پڑھنا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ تمام لوگوں کو اس شارٹ یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کچھ ڈاؤٹس یا پھر کلیئرفیکیشنس آپ لوگوں کو کرنی ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے پرسنل ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور کلاسز کے اندر میں آپ لوگوں کو اور مور دین ڈیٹیلز کے ساتھ میں ہم لوگ اسے ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا امپورٹنس آف تجوید۔ پھر سے انشاءاللہ ہم لوگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی کلاس میں ہم لوگ ملاقات کریں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔